بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید رسول ہے اور میرا جو شعبہ ہے وہ اسلامیات۔ آج اس چیپٹر کا جو کہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے، اس کا ہم اگلا عقیدہ پڑھنے لگے ہیں۔ عقیدہ رسالت کا ہی ایک کویشچن ہے، عقیدہ لیکچر نمبر 5، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ جو کویشچن ہے یہ ڈی جی خان بورڈ میں 2018 میں جو ہے وہ کویشچن آیا، اور یہ 2 دفعہ ڈی جی خان بورڈ میں کویشچن آ چکا ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اور سوشل میڈیا پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو ہے عقیدہ، اس کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے ان دنوں میں۔ اور ختم نبوت، ختم عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آتا ہے کہ ختم جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے، اور پھر اس کے معنی کیا ہیں۔ یعنی ختم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں مہر لگانا، آخر تک پہنچانا، بند کرنا۔ اصل میں اس کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے وہ بند کرنا، مہر لگانا اور بند کرنا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا دیہاتی علاقوں میں یا مرتبان، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، آپ کے لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، آپ اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، ڈال کر رکھنے کے بعد اس پر کپڑا باندھ کر اس کو دھاگے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، تو نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ باہر آ سکتی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو بالکل اسی کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سیل، یعنی سیل لگانا، یعنی مہر لگانا اور آخر تک پہنچانا۔ آپ لوگوں نے مختلف آفیشیلی جو آفیسز کی فائل ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بند کر کے جب آپ اس پر موم لگا کر اوپر سے ایک سٹیمپ لگاتے ہیں تو یہ سیل بند ہو جاتی ہے اور اس کے اندر نہ تو کوئی چیز جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ تو مہر لگانا، ختم کرنا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں ختم اور نبوت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آخری نبی، یعنی نبوت کا خاتمہ۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کے اصطلاحی مفہوم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، ابو البشر۔ اگر آ جائے کہ حضرت آدم کا لقب یا ابو البشر کس نبی کو یا رسول کو کہتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا ہوگا نبی کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر پہنچانا یا ارشادات سے آگاہ کرنا۔ تو وہ سلسلہ نبوت و رسالت، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتے تھے۔ تو یہ جو سلسلہ تھا جس میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، تو اس سلسلے کا آخری یہ جو سلسلہ ہے نبوت کا اور رسالت کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور تمام نبیوں پر پہلے یقین رکھنا، یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ عقیدہ ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام کتابیں، تمام موضوعات جمع شامل ہیں اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے یہ جیسی آئی، جیسی نازل ہوئی اور قیامت تک یہ ویسی رہے گی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے
وہ عام ہوتا ہے، جبکہ رسول جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ نبی ایک خاص علاقے کی طرف آتا ہے، جبکہ رسول جو ہوتا ہے وہ پورے علاقوں کے لیے، اس کے لیے علاقہ تخصیص نہیں ہوتا۔ اس کے بعد رسول جو ہوتا ہے وہ ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ پرانی شریعت پر عمل کرواتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، کیونکہ پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شامل ہے۔ تو اس لیے آپ جب حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتے ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو یوں آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور نئی شریعت بھی لے کر آئے۔ ہماری جو شریعت ہے وہ پچھلے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جدا ہے، تو یوں شریعت ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ کی سورۃ احزاب میں۔ احزاب کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گڑھا کھودنا۔ سورۃ احزاب ہے، آپ لوگوں نے 10th میں اس کو پڑھ لیا ہے۔ اسی کے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کنسیڈر کرتے تھے، حالانکہ وہ نپالک تھے، منہ بولے تھے۔ تو قرآن نے اس چیز کو ختم کر دیا، کہہ دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ صرف لوگوں کے منہ کی بات ہے۔ یعنی اس چیز کو لپالک ہونے کو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ختم کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی کوئی حضرت زید بن حارث کو زید بن محمد جیسا کہ عرب کے لوگ کہتے تھے وہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم النبی جی ہیں، تو اس پر کوئی چیز سوچنا، تصور کرنا یا کوئی خیال کرنا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا اسلام سے بھی ہم کیا ہیں، خارج۔ اور ہم اللہ کی آیات کو اگر ہم ایسا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اگر فار ایگزامپل نہیں مانتا تو وہ کیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اور ہم خارج ہو گیا، وہ اسلام سے خارج، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن پر بھی عمل نہیں، قرآن پر بھی یقین نہیں کر رہا، اور ختم نبوت کے جو سلسلہ ہے اس پر بھی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اگلی بات کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ کیا ہے، آیات سے ثابت ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے یا اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ چند نبیوں کو تو مانتے تھے مگر چند پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو اور نبیوں کے اندر کیا کرتے تھے، فرق کرتے تھے۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آخری نبی نہیں مانتے تھے، وہ ان کے نزدیک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کی جو کتاب انجیل میں تھی، تو حضرت عیسیٰ بھی اگر اب کیونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو اب اگر وہ آئیں گے تو وہ بحیثیت ایک امتی یعنی امت محمدیہ کے ایک فرد میں سے آئیں گے، وہ ایز اے نبی نہیں آئیں گے۔ یعنی اگر وہ آئیں گے بھی تو عمل کن پر کروائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کروائیں گے، اور بحیثیت امت محمدیہ کے ایک فرد شمار ہوں گے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات میں جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، جن میں سے چند ہم بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ رسالت عامہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے تمام جو مخلوقات ہیں، ان تمام علاقے جو ہیں، تمام لوگ جو ہیں، ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول بن کر آئیں، اور جب تمام انسانوں کے لیے ہوں۔ میں نے آپ کو لوگوں کو پہلے بتایا کہ کچھ نبی جو ہوتے تھے وہ مخصوص علاقوں کی طرف آتے تھے، مخصوص
قوموں کی طرف آتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاقے کی بھی تخصیص نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوموں کی بھی تخصیص نہیں ہے، دور کی بھی تخصیص نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر قوم، ہر دور کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول، اور سب کے لیے آپ کی تعلیم ہی کافی ہے، کوئی اور کسی تعلیمات کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف، یعنی تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ جو الیکم ہے اور ایک علیکم ہوتا ہے، اگر عین والا آتا ہے تو تم پر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ الیکم تمہاری طرف یعنی جن کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حفاظت قرآن، حفاظت قرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا، بلکہ باقی کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اور بہت ساری کتابیں جو صحیفے بھی تھے یا کتابیں جو تھیں وہ اوریجنل تعلیمات میں اب موجود نہیں ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، بلکہ قرآن پاک میں ہی ساری چیزوں کو اثر نو جو ہے وہ جو اوریجنل تعلیمات تھیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ قرآن پاک اور یوں حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ کتاب جو ہے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حافظوں کے سینوں میں بھی محفوظ۔ آپ لوگوں نے رام چند موہن داس گاندھی کا نام سنا ہوگا، وہ قرآن پاک میں بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک بالکل اپنی اوریجنل حالت میں ویسے کا ویسا محفوظ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد یہ دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے۔ ولیم میور کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس نے دی لائف آف محمد کتاب لکھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک پر بہت سارے حملے کیے تھے، یعنی ان پر الزامات لگائے تھے نبی کریم نعوذ باللہ۔ تو وہ اپنی کتاب میں قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے، اور یہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اس کی شان میں اور اس کی حفاظت کے بارے میں نہ صرف مسلمان یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس کی حفاظت کے بارے میں غیر مسلم بھی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز بھی اپنی طرف سے شامل نہیں ہو سکتی، نہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز آ سکتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے یہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ بے شک یہ ذکر کا مطلب جو ہوتا ہے یہ نصیحت بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے 9 میں اس آیت کو پڑھا ہوگا کہ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن پاک اور یہ نصیحت کے لیے لفظ ہوتے تھے۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نحن نزلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا جو ہے نازل کی گئی ہے، یعنی یہ کتابیں آسمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، یہ وحی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز آ گئی وہ ذکر آ گیا۔ ذکر کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے نصیحت، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو جب قرآن کو ذکر کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کسی اور نصیحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، تو یہ نصیحت ہے۔ اب تیسری جو چیز کیا آ رہی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ کیا لیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک، تو 3 چیزیں آ گئی، یعنی یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کی رسالت رحمت عام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، یعنی درختوں کو دیکھ لیں، چیونٹیوں کو دیکھ لیں، ایون سے ایون مائزر مخلوقات کو دیکھ لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کافروں کو دیکھ لیں، آپ عورتوں کو دیکھ لیں، آپ غلاموں کو دیکھ لیں، آپ بچوں کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی دعا کر رہے تھے۔ مکہ میں ایک دفعہ جب قحط پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا نا کہ وہ آپ کی جان کے دشمن تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ کافروں کو کبھی بھی عذاب کے لیے جو ہے وہ آپ نے ان کے لیے عذاب نہیں مانگا، بلکہ اگر کہیں اور کہیں دیکھا جائے تو بہت سارے انبیاء جو ہے وہ اپنی امت کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے آ رہے تھے، عذاب کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت تھے۔ اور رحمت جب ہوتے ہیں، ایک واحد ہستی دنیا کے اندر ایسی ہے جس پر سب امید رکھتے ہوئے کہ اس کی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے۔ ہر دنیا کا ہر جو بھی ہے وہ لوگ، وہ شخص جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید لگا کر بیٹھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت جو ہے وہ کیا ہو گیا، اللہ کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں مقام ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، تمام مخلوقات کے لیے، بچوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے کوئی اور اس پر قیامت تک اس منصب پر فائز نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے تمام جہان کے لیے، تمام جہان یعنی اس جہان کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے، ہر جگہ کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر جگہ پہ آپ کہیں بھی آپ کی زندگی چلے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی رحمت ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف نہ صرف عامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کے لیے ہوتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا۔ تکمیل دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تکمیل کا مطلب ہے مکمل ہونا، اور دین، دین کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخری آیات نازل فرمائی جو قرآن پاک کی آخری آیات ہے، اور ان پر دین مکمل کر دیا۔ اس لیے اب کسی اور دین کی یا نبی کی یا شریعت کی وہ ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کیا کر دیا، پسند کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز یہ جو ہم نے تکمیل دین کی آیت پڑھی ہے، یہ اکثر شارٹ کویسچن میں آتی ہوتی ہے، اور اس لیے بچوں ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ حدیث کی روح سے عقیدہ ختم نبوت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ میرے بعد کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، یعنی ایک نبی جب وفات پا جاتا تو اس کا جانشین جو ہوتا وہ دوسرا ہوتا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ 40,000 انبیاء جو ہے وہ صرف یہ بنی اسرائیل کے لیے، یعنی ایک نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ پہ دوسرا ہوتا، ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہوتا۔ جانشین سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی ان کو نبوت میں، بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے دعا مانگی ان کی نبوت کے لیے، تو وہ ان کے جانشین کی طرف حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یہ جو چیز آ رہی ہے کہ جانشین ہوتے، یعنی ایک نبی اگر وفات پا جاتا تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتا اور اس سے ان کی مدد فرماتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرام جو ہے وہ کرتے تھے علیہ السلام، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی آتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، دوسری حدیث بھی آپ کو بتاتا ہوں، جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے شہر کی یعنی مدینہ منورہ کے اندر حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس کی نگرانی کے لیے حضرت علی کو جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ تو نبی کریم حضرت علی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ
مجھے کیوں نہیں ساتھ لے جاتے، مجھے عورتوں اور بچوں پر کیوں جو ہے وہ نگران بنایا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو نسبت موسیٰ کو ہارون سے تھی وہی مجھے تم سے، مگر میرے پاس کوئی نبی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری حدیث ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے تصویر نبوت، یعنی نبوت کا ایک اگر محل بنایا جائے تو اس کی تکمیل، اس کو کیسے، یہ نبوت کی جو شان عظیم شان شوکت عمارت ہوگی تو اس کو کیسے کمپلیٹ کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل عمارت بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، جب تک وہ اینٹ بھی نہیں لگے گی عمارت جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے وہ اینٹ یعنی آخری نبی میں۔ حاشر و عاقب، حاشر وہ ہوتا ہے جس کے بعد حشر ہو، اور عاقب وہ ہوتا ہے جو ہے عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے مدعیان نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مختلف جھوٹے مدعیان نبوت نے، مسلمہ قذاب نے، سجاہ نے، اسود انسی نے، اور دوسرے لوگوں نے جو ہے تلیحہ نے، انہوں نے کیا کر دیا، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو آج تک میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اب تک 22-23 کے قریب جو ہے وہ کیا آ چکے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت صبح سے روایت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں ختم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو عصر حاضر میں جو قادیانی ہیں تو ان کے جو جھوٹی نبوت کا جو ہے دعوے دار ہوئے، یا اس سے پہلے جتنے بھی ہیں لوگ، وہ یہ سارے اسی اس سے ہیں کہ یہ 30 کی لسٹ میں جو ہے وہ کیا ہیں، وہ شامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کس ایک دفعہ ایم سی کیوز آیا کہ ختم نبوت جو ہے وہ ثابت ہے، 3 چیزوں سے ثابت ہے، اجماع امت سے، حدیث سے، اور قرآن سے، یعنی 3 چیزوں سے شامل ہے۔ تو آپ 3 پر ٹک لگائیں گے ایم سی کیوز کے اندر۔ تو ختم نبوت سب سے پہلے ہم امت کی روشنی میں اجماع امت کی، اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع فقہ کے اندر قرآن کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں فقہ کے روح سے، جو فقہ کے ماخذ بھی کہلاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے، پھر حدیث ہوتی ہے، پھر اجماع امت ہوتی ہے۔ تو یہ فقہ کا تیسرا ماخذ ہے، اجماع امت۔ تو امت، تمام امت کے اندر ہر چیز، ہر جو ہے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز پر اجماع ہے، جمع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تمام مفسرین جنہوں نے قرآن کا علم ڈیٹیل اپ کیا، تشریح کی، محدثین یعنی حدیث کا علم رکھا، فقہاء کرام یعنی فقہ کا علم رکھنے والے، اور صالحین یعنی نیکوکار، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کیا کیا جائے گا؟ قیامت تک عمل کیا جائے گا، کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے جھوٹے نبیوں کی جتنے بھی شریعتیں ہیں جھوٹی، ان کو ماننا یا ان کو ذہن میں بھی لانا، یہ بھی اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اجماع صحابہ، اجماع صحابہ یعنی صحابہ کا اجماع آ رہا ہے،
کیونکہ یہ امت کا اگلی کیٹیگری، پہلی کیٹیگری آ رہی ہے تمام صحابہ کرام کے اندر اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے اپنے سن 12 ہجری جو ہے وہ جنگ یمامہ کے لیے بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید اور دوسرے جو ہے اصحاب صفہ کو بھیجا، جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کے بعد جو ہے وہ ان پر کیا کیا، ان کے خلاف جنگ لڑی اور ان کا خاتمہ کیا۔ تو صحابہ کرام نے سب سے پہلا جو کام کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کا کیا کہ جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے ان کا خاتمہ کیا۔ تو آج کل کے دور میں اسلامی نظام جو ہے سسٹم کے اندر ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ختم نبوت پر یقین رکھیں اور دوسری کسی چیز کو نہ مانیں، یا کسی چیز کا جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ان کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ یہ سنت صحابہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے۔ پاکستان کے آئین 1973 کے آئین کے اندر آپ لوگوں نے مسلمان کی ڈیفینیشن پڑھی، تمام مسلمانوں کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اندر 1973 میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی نبوت پر دلائل پیش کروں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو شخص اس آدمی سے نبی ہونے کی دلیل بھی طلب کرے گا، یعنی یہ صرف سوچ آ رہی ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کیا فرمایا؟ فرما گئے جہاد لا نبی بعد، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بیٹا یہ ایک مشہور ترین کویسچن، آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا۔ ہم اس چیپٹر کے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیو جو ہے وہ ایک ساتھ آپ چیپٹرس کے اینڈ پہ ہم کریں گے، شارٹ کویسچنس بھی اور لانگ کویسچنس بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔